ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز یعنی موت کو خوب کثرت سے یاد کرو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ریشم کا خوشبودار کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس روح سے کہتے ہیں نکل اس رب کی طرف جو تجھ سے خوش ہے اور تو اس سے خوش ہے، اور اس کی روح مشک کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے اور اس ریشم کے کپڑے میں لے کر رب ذوالجلال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اگر روح کافر کی ہوتی ہے تو ٹاٹ کا کپڑا لے کر آتے ہیں، عذاب کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکل اس رب کی طرف جو تجھ سے ناراض ہے اور تو اس سے ناراض ہے، اور اس کی روح بدبودار ہو کر نکلتی ہے سڑے ہوئے مردار کی طرح، اور وہ ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو لے کر چل دیتے ہیں۔ پھر جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے اور اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ من رب کا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ اگر میت مسلمان کی ہوتی ہے، مومن کی ہوتی ہے تو جواب دیتی ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور اگر اس کے علاوہ کی ہوتی ہے تو جواب دیتی مجھے نہیں معلوم۔ پھر سوال کیا جاتا ہے دوسرا، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر روح مومن کی ہوتی ہے تو کہتی دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور اگر روح کافر کی ہوتی ہے تو وہی جواب دیتی ہے جیسا کہ پہلے دیا تھا اس نے کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر تیسرا سوال کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھا کر سوال کیا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر روح مومن کی ہوتی ہے تو کہتی ہے یہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے دین کے لانے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر روح کافر کی ہوتی ہے تو کہتی مجھے نہیں معلوم۔ اگر روح مومن کی ہوتی ہے تو اس سے سوال و جواب کے بعد کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا جیسا دلہن سوتی ہے، اور اس کے لیے جنت کی خوشبودار کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے اور قیامت تک اس کو آرام کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر روح کافر کی، مشرک کی ہوتی ہے تو اس پر عذاب کے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں اور قبر بالکل تنگ کر دی جاتی ہے اور اس پر عذاب قیامت تک مسلسل چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او النیران، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ دوستو، ہم اپنے اعمال سے اسے گڑھا بنائیں یا جنت کا باغ بنائیں ہمارے اوپر ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اگر لہو لعب میں گزارے ہیں تو اب سے سنوار لیں۔ ہم دنیا میں لگ کر اپنے اعمال کو، اپنے آخرت کو بھول جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، آخرت کی طرف جانا ہے۔ دوستو، آخرت کے لیے محنت کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے اس رب کو راضی کریں جو ہمیشہ ہمیں آرام اور تکلیف دونوں میسر کرنے والا ہے۔ تو دوستو، اس پیغام کو خوب عام کرو، دوستو احباب کے پاس شیئر کرو تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔